السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ولا الہ غیره ولا خیر الا خیره وهو نعم المولى ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج دروس سیرت کے اس چھٹے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ آپ کے حسین بچپن کا ذکر مبارک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سچی سچی محبت عطا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، 21 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول بروز سوموار کو سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے والد گرامی کے حجرہ انور میں جب تشریف لائے تو آپ حالت سجدہ میں تھے، ناف بریدہ، ختنہ شدہ، خوشبودار جسم لیے ہوئے کائنات کو منور کرنے کے لیے محبوب کائنات جب تشریف لائے تو حقیقتاً کلیوں کو چٹکنا آیا، پھولوں کو مہکنا آیا، چاند ستاروں میں حقیقی روشنی دیکھنے کو ملی، قعر مذلت کی اتھا گہرائیوں میں سسکتی انسانیت کے چہرے پر خوشیوں کے اثرات نمودار ہوئے، اندھیروں ظلمتوں کا خاتمہ ہوا، چہار جانب نور سے منور کر دیے گئے، اور جناب جبریل امین نے کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا۔ صرف آسمان والے ہی راضی نہ تھے، زمین والے ہی راضی نہ تھے، عالم میں جتنی بھی مخلوق ہے حضور کے آنے پہ شادیانے بجا رہی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ ہستی جس کی خاطر ملتوں کو سجایا گیا، وہ ہستی جس کی خاطر امتوں کو پیدا کیا گیا، وہ جس کی خاطر اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر کیا، مراد ابراہیم و اسماعیل کائنات میں تشریف لائے تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ مصطفیٰ کے آنے پہ اگر کوئی غم زدہ تھا تو ابلیس لعین تھا، ادروائز اللہ کی مخلوق خوشیوں بھرے شادیانے بجا رہی تھی، حضور کے آنے پہ نغمے گائے جا رہے تھے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی کی خبر سب سے پہلے تو باپ کو دی جاتی ہے، باپ تو تھا نہیں، کسے خوشی کی خبر دیتے؟ آپ کے دادا جناب سیدنا عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے، ان کو بتایا گیا جی اللہ نے پوتا دیا، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ عبداللہ تو تھا نہیں، خوشیوں سے آنسو جھلملانے لگے اور دل پہ کسک سی بھی اٹھی، آج میرا بیٹا عبداللہ ہوتا اس کی خوشی دیدنی ہوتی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا میرا محبوب دنیا میں آئے تو در یتیم بن کر آئے، میرا محبوب دنیا میں آئے تو لوگوں کو پتہ چلے یہ یتیم انسانی اعتبار سے ہے، اس کا پالنہار بھی اللہ ہے، اس کا خالق و مالک و رازق سب کچھ اللہ ہے، اللہ ہی حامی و ناصر ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جنہ دا نہیں جگتے کوئی وہ بھی پتر پل دے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گل دے ویکھے۔
لوگ کہتے ہیں جن کا کائنات میں کوئی بھی نہ ہو وہ بھی پل جاتے ہیں، یہ تو کائنات کے سردار بن کے آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اے لوگو، تم یتیم سمجھتے ہو، ذرا یتیم کا معنی بھی تو جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا۔ یتیم ساتھیوں یتم سے نکلا ہے۔ یتم اس موتی کو کہتے ہیں جو کائنات میں اکیلا ہی ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور موتی نہیں ہوتا۔ اس کو آپ دوسرے تناظر، دوسرے اینگل میں بھی دیکھیے کہ محبوب علم یجد کا یتیمن، ہم نے تجھ کو یکتا نہیں پایا، ہم نے تجھ کو انوکھا نہیں پایا، ہم نے تجھ کو نرالا نہیں پایا۔ جو نرالا ہوتا ہے وہی محبوب بنتا ہے، جو انوکھا البیلا ہوتا ہے اسی کو آنکھوں اور دلوں میں بسایا جاتا ہے۔ محبوب تیرے جیسا کوئی نہیں تھا، تیرے جیسا کائنات میں نظر ہی نہیں آیا، فآوا، محبوب ہم نے تجھے اپنا بنا لیا۔ ظاہراً تیرے والد دنیا سے چلے گئے، محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ جو حامی و ناصر ہے، اللہ جو مددگار ہے، جس کا اللہ مددگار ہو اسے پھر کائنات میں کسی اور رشتے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ مگر چونکہ ایک ظاہری اعتبار ہے، دنیا اسباب کی دنیا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب کو خبر دی گئی، وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے آئے، پوتے کو اٹھایا، نعرہ مستانہ بلند کیا۔ میرے بیٹے نے سب سے پہلے کیا کہا؟ وہ دادا ہے، خوشی سے اس طرح کا کلام تو کہتا ہے۔ تو بتایا گیا جب یہ پیدا ہوا حالت سجدہ میں تھا، ناف بریدہ، ختنہ شدہ، اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ اپنی زبان مقدس سے ادا کیے وہ یہ تھے، الحمدللہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو خوشی خوشی اٹھا کے کعبہ شریف کے سامنے لے گئے۔ پاک پروردگار، میرا بیٹا ہے، مولا یتیم پیدا ہوا ہے، مولا اس کی حفاظت کرنا، مولا رحمتوں کا سائبان کیے رکھنا۔ جناب عبد المطلب رو بھی رہے ہیں، یہ خوشی کے آنسو بھی ہیں کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے۔ اگر آج اس کا والد ہوتا تو خوشیوں کا ساماں ہی دیدنی ہوتا۔ ایک طرف جناب عبد المطلب عرض کر رہے ہیں، اے رب کعبہ میرے پوتے کی حفاظت کرنا، اے مولا اس کے سر پہ ہمیشہ رحمتوں کا سائبان رکھنا۔ ایک جانب تقدیر مسکرا رہی تھی، عبد المطلب تجھے کیا خبر یہ کون ہے؟ عبد المطلب یہ ہمارا محبوب ہے، اس کے صدقے تو کائنات میں روشنیاں بانٹی جا رہی ہیں، اسی کے صدقے تو اس کی پیدائش سے آنے والا سال خوشیوں بھرا سال کہلایا، سنۃ الفتح والابتہاج تو اسی کی وجہ سے ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح نا، قحط سالی نہ تھی، خشک سالی نہ تھی، تمہارے جانور بھوک پیاس سے مرنے کے قریب نہ ہو گئے، یہ اسی کے آنے کا صدقہ ہے۔ اللہ نے خشک سالی کو دور کر دیا، اسی کے صدقے قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا، خشک سالی کا دورہ ختم ہو گیا، جانوروں کے لیے وافر چارہ ہے، میٹھا پانی ہے، آسمان پہ بدلیاں امڑ چلی آ رہی ہیں، موسم بہارا اللہ نے کیا خوبصورت عطا کیا ہے۔ تقدیر ایک طرف مسکرا رہی ہے، عبد المطلب تجھے خبر نہیں ہے تیرا یہ پوتا کتنی عظمتوں اور شانوں والا پوتا۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد تجویز کیا گیا۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ آپ سے پہلے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا گیا، مگر سید الورا میں قاضی عبدالدائم صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بعض بچوں کے نام محمد رکھے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سن رکھا تھا وہ ایک آخری نبی جب دنیا میں آئے گا اس کی بڑی تعریفیں کی جائیں گی، اور بعض کتابوں میں نام بھی بتایا گیا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے۔ مگر جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجنے والا تھا، جو خاتم النبیین بن کے آنے والا ہے، وہ آیا تو سیدہ آمنہ کے گھر میں آیا، سیدنا عبداللہ کے گھر میں تشریف لایا۔ محمد نام رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اتنی برکتیں گنوائی نہیں جا سکتی۔ محمد کہتے ہیں جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، بار بار جس ہستی کی تعریف ہو، ساتھیوں اس کو محمد کہتے ہیں۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرہ، وکرۃ بعد کرہ۔ ایک جگہ تعریف ہو رہی ہے، 1-2 گھنٹے کی مجلس لگی، سرکار دو عالم کی تعریف ہوئی، ساتھ ہی دوسری گلی میں بھی تعریف شروع ہو گئی۔
ایک مسجد سے اشہدو ان محمد رسول اللہ کا آوازہ بلند ہوتا ہے، ساتھ ہی دوسری مسجد سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ملکوں جس ہستی کا نام لیا جاتا ہے، اور جب تعریفات پہ تعریفات ہو جائیں، کثرت سے تعریف ہو جائے، دوبارہ تعریف شروع کر دی جائے، کثرت سے تعریف کی جانے لگے، اس ہستی کو محمد کہتے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، کثرت سے تعریف کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نام پہ اپنے نام رکھو مگر میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھو۔ یعنی حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، کہا میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو بلکہ میرے نام پہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام رکھا کرو۔ یہاں پہ علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے بے ادبی سے بچنے کی خاطر۔ اپنے بیٹے کا نام محمد حقیقتاً ہو، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھا جائے۔ بزرگان دین کا یہ بھی مجرب عمل ہے، فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے اولاد نرینہ نہ ہوتی، وہ نیت کر لے پاک پروردگار مجھے بیٹا دے گا، اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ جیسی دولت عطا کر دیتا۔ پھر ایک روایت میں فرمایا گیا جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ بیٹھا ہو اس دسترخوان پہ کبھی فاقہ نہیں آتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا تمہاری مجلس میں محمد نام کا کوئی شخص آ جائے آگے بٹھایا کرو۔ کہا اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، فرمایا اعمال اچھے ہوں گے تو خود بخود عزت کر لو گے، دیکھو تو صحیح نا نام کس کے نام پہ رکھا گیا، میرے نام کا لحاظ کرو، میرے نام کا حیا کرو، جس کا نام میرے نام پہ ہو اس کو تعظیم اور عزت دیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر جب آپ کے چچا ابو لہب کو ہوئی تو خون تھا، جوش تو مارتا ہے، میرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور خوشخبری سنانے والی باندی سویبہ تھی۔ لوگ صوبیہ کہہ دیتے ہیں، اصل نام ہے سویبہ، اور صوبیہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ بھی کوئی نام نہیں ہے، سویبہ نام ہے۔ سویبہ نے آ کے اطلاع دی آقا آپ کے بھائی کے گھر بیٹا ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، خوشی میں ہاتھ کا اشارہ کیا، جا تجھے آزاد کیا۔ مرنے کے بعد بخاری شریف میں حدیث ہے کہ گھر والوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا تمہارے بعد کبھی خیر نہیں دیکھی، کبھی کچھ نہیں ملا، ہاں سوموار کو اس انگلی سے، جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، کچھ میٹھا نکلتا ہے تو مجھے تسکین کا سامان میسر آ جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں یہاں سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا یہاں پہ میلاد منانے والوں کے لیے تسکین کا سامان ہے، ان کے لیے دلیل ہے کہ ایک کافر ہو کر اپنے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ایک امتی ہو کر، حضور کا دیوانہ ہو کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو محبوب خدا جان کر آپ کے آنے پر، آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، اللہ اس کو کس طرح مایوس رکھ سکتا؟ جناب شیخ عبدالغنی نابلوسی حنفی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کچھ نہ کچھ خوشی کا اہتمام کرتا تھا۔ ایک سال دل میں خیال آیا یہ جو میں عمل کرتا ہوں رائے گاں تو نہیں جاتا؟ کہا اسی تذبذب میں لیٹ گیا، رات ہوئی، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عبدالغنی کوئی پہاڑ پتھر بھی ہم پہ سلام بھیجے، پہاڑ پتھر محبت کرے، اسے نہیں چھوڑتے تو پھر ہمارا اپنا ہے، تیرا عمل کیسے رائے گاں جا سکتا؟ تو ایک کافر ہو کر، نبی سمجھ کے نہیں، محبوب خدا سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا جان کے خوشی کا اظہار کرے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ بخاری میں ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، اور معمولی شیخ نہیں ہے، علماء کا اجماع ہے، یہ رات کو اس وقت تک سویا نہ کرتے تھے جب تک سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہ کر لیتے تھے۔ یہ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کافر ہو کر کبھی راندہ درگاہ نہیں کیا جاتا، کافر ہو کر بھی اس کو سرکار کے آنے کی خوشی میں اللہ رب العزت تسکین کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ایک مومن ہو کر، حضور کا امتی ہو کر سرکار کے آنے پہ خوشی کرے، اللہ اس کو کتنا عطا کرتا ہوگا، اللہ اس کا گھر خیر و برکتوں سے بھر دیتا ہے۔
ساتھیو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، جس جگہ پہ آپ تشریف لائے وہ جگہ خیروں برکتوں کا باعث ہوا کرتی تھی، اور اس جگہ کو ہمارے اسلاف نے مولد النبی کے نام سے یاد کیا۔ وہ جگہ مولد النبی یعنی حضور کی نبی کی جائے ولادت، اس کا نام مولد النبی تھا۔ اس پہ اسلامی سلاطین نے ایک بہترین عمارت تعمیر کروائی جہاں پہ ہم وقت درود و سلام کی محافل ہوتی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فیوز الحرمین میں نقل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں مکہ شریف میں تھا، مجھے مولد النبی جانے کا شوق پیدا ہوا۔ میں چلا گیا، کیا دیکھا کہ لوگ وہاں بیٹھے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، درود پڑھا جا رہا تھا، شیرینی تقسیم کی جا رہی تھی، غرض جس طرح خوشی کا عرب اظہار کرتے ہیں ویسے اظہار ہو رہا تھا۔ میں بھی بیٹھ گیا، محسوس کرتا ہوں کہ آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا یہ وہ انوار و تجلیات ہیں جو اس جگہ پہ برستے ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ معمولی انوار نہیں ہے، یہ معمولی روشنیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جنہوں نے محفل کو ڈھانپ رکھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط قائم ہوا، انہوں نے نہ صرف جنت المالا اور جنت البقیع کے مقابر کو مسمار کیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر تعمیر شدہ عمارت کو بھی مسمار کر دی۔ یہ وہابی فکر کے لوگ، متشدد لوگ، بھی آپ کو وہ جگہ کیا کہتی؟ وہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے، امت کے لیے یادگار چیز ہے، اس یادگار جگہ کو گرا دیا۔ یہاں شرک ہوتا ہے، یعنی شرک اتنا ہلکا ہو گیا، یہ کر دیا تو شرک، یہ کر دیا تو شرک۔ میں بعض اوقات ساتھیوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جس طرح مائیں بچوں کو نہیں ڈراتی شرک نے آ جانا ہے، یہ کرو گے تو شرک نے آ جانا ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے بعد میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، یہ شرک نہیں کریں گے، ہاں یہ دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بھی کسی بزرگ کی تعظیم کر دی تو شرک ہو گیا، کسی کا نام ادب سے لے دیا تو شرک ہو گیا، جالیوں کو محبت سے بوسہ دے لیا تو شرک ہو گیا، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے غلاف کو بوسہ دے دیا تو شرک ہو گیا۔ یہ کیسا شرک ہے؟ اور جس مرضی چیز کو چوم لے بوسہ دے لیں شرک نہیں بنتا، مگر اللہ رسول سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بوسہ دے دیا تو شرک ہو گیا۔ یہ لوگوں کی عجیب ہی فکر ہے، اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو اس فکر سے محفوظ فرمائے۔ تو اس وقت وہاں پر کوئی عمارت موجود نہیں ہے، ہاں بعد میں وہ عمارت مسمار ہو گئی، بعد میں سعودی گورنمنٹ نے اس وقت جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا تھا، یعنی اگر ہم اس کو صوبوں میں ڈیوائیڈ کریں حجاز، نجد اور طائف، مگر بعد میں جب سعودی تسلط قائم ہوا، نجدی حکومت نے یہاں پہ غلبہ حاصل کیا تو اس پورے خطے کو بدل کے سعودی عرب رکھ دیا شاہ سعود کے نام۔ تو آقا علیہ السلام جس صوبے میں تشریف لائے، جس خطے میں تشریف لائے، وہ عرب کا حجاز کہلاتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر اس وقت ایک مکتبہ قائم ہے، وہاں پہ کتابیں رکھی ہیں، کسی کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، مگر اس شاقان مصطفیٰ جاتے ہیں، دور سے قریب سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی جگر کی ٹھنڈک کا سامان کرتے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کے دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا۔ بعد ازاں بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی۔ وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں حضور کو بھجوا دیا گیا، وہاں پہ آپ نے ابتدائی سال گزارے، 2-3 سال آپ نے وہاں پہ گزارے، تو کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بجائے قبیلہ بنو سعد میں بچپن گزارتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرفائے عرب کی عادت تھی
اپنے بچوں کو پاکیزہ ہوا دینے کے لیے، صحت مند زندگی دینے کے لیے بھی تندرست رہیں، ان کی زبان اچھی ہو جائے۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ ایک شہر تھا، اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے، تو یہاں کی زبان اس طرح فصیح و بلیغ نہیں تھی جس طرح کے قبائل کی زبان ہوا کرتی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک شہر میں ہیں، یہاں پنجابی بھی بولی جاتی ہے، اردو بھی بولی جاتی ہے، انگریزی بولنے والے بھی ہیں، عربی بولنے والے بھی ہیں، سرائکی بولنے والے بھی ہیں۔ تو جب آپ کسی سے کلام کرتے ہیں، اگر اردو زبان میں بات کرتے ہیں تو 2-4 لفظ پنجابی کے بھی آ جاتے ہیں، اور اردو زبان میں بات کرتے وقت انگریزی زبان کے 30-40 الفاظ آ جاتے، سرائکی بیچ میں شامل کر دیتے، یعنی زبان خلط ملط ہو جاتی۔ یہی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی گوٹھ میں چلے جائیں، ان کی زبان ٹھیٹ ہوتی، ان کی زبان خالص زبان ہوتی، وہ زبان کی اس طرح باریکیوں کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ ہماری زبان میں کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے تاکہ تھوڑی سی وضاحت ذہن میں ہو جائے، عرب اپنے بچوں کو صحت مند زندگی دینے کے لیے، اب یہاں پہ شہر میں دودھ خالص نہیں ملتا، گاؤں میں چلے جائیں تو خالص ملتا، یہاں کی فضا اور ہوا انتہائی آلودہ ہے، لیکن دور دراز کسی دیہات میں جا کے آپ چند روز گزاریں، پہاڑی علاقے میں جا کے زندگی بسر کریں تو آپ کہیں گے زندگی گزارنے کا لطف ہے تو یہاں پر ہے۔ تو عرب اپنے بچوں کے معاملے میں بے حد کانشیس ہوا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قبیلہ بنو سعد میں بھجوایا گیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بنو سعد سے تھی، غربت انتہا درجے کی تھی، چھاتیوں میں دودھ نہ تھا، اونٹنی دودھ دینا بند کر چکی تھی، میرا ایک بیٹا ساری رات بلکتا رہتا، مگر ہم اس کی دلجوئی کی خاطر جاگتے رہتے تھے، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں، پینے پلانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں، یہاں تک کہ پتہ چلا بنو سعد کی عورتیں مکہ مکرمہ جا رہی۔ ایک رواج تھا کہ دیہاتوں کی عورتیں شہروں میں جایا کرتی تھی، نومولود بچے لے کے آیا کرتی، ظاہر ہے کہ انہیں یہ امید ہوتی تھی ہمیں کچھ نہ کچھ شہری لوگ دے دیں گے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بھی چلی آئی، میری ڈاچی انتہائی پیچھے رہ گئی، کمزور تھی، چلنے کی سکت نہ تھی، آہستہ آہستہ چلتی جب میں مکہ مکرمہ پہنچی تو کسی نے کہا میں نے فلاں کا بیٹا لیا ہے، میں نے فلاں کا لے لیا، میں نے فلاں کا لیا۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میرے حصے میں ایک یتیم بیٹا ہی آ رہا ہے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہوں کہ کیا کروں، بظاہر یتیم ہے، والد سر پہ نہیں ہے تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، مجھے کہتا ہے اب کیا کریں، بقیہ جتنے امیر گھرانوں کے تھے وہ تو یہ لے گئی ہیں، ایک یتیم گھر کا بچہ بچا ہے۔ میں نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، اسی یتیم کو لے جاؤں گی۔ جناب حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھ کے مسکرا دیے، حلیمہ تیری ساری غربت دور ہونے والی، تیری پریشانیاں ختم ہونے والی، تیرے دکھ کافور ہونے والے، تجھے نہیں خبر تو کس لال کو لے کے جا رہی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں وہ ڈاچی جو سب سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، ڈاچی کے تھن دودھ سے بھر گئے، میرے شوہر نے ڈاچی کا دودھ دھوا، خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ ہم نے کہا تو بڑا مبارک بچہ ہے، گھر آئی کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ، سوچ بچار میں تھی اس کو کہاں پہ لیٹا ہوں، اس کے لیے سیج کوئی نہیں ہے۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کیا پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، مگر جو ہی یہ مبارک بچہ گھر میں آیا قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ عورتیں کہنے لگی کہ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مگر حلیمہ کے گھروں میں برتنوں میں بھی دودھ موجود رہتا ہے، یعنی استعمال کر لیتے ہیں پھر بھی دودھ اتنا وافر ہوتا ہے۔ ساری اکٹھی ہو گئیں، کیا کریں؟ بعض سیانیوں نے مشورہ دیا جہاں حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی چرنے کے لیے جاتی ہے اسی چراگاہ میں تم اپنی اونٹنی بھی بھیجا کرو۔ مگر انہیں کیا معلوم کہ حلیمہ سعدیہ کو جو اللہ نے جو برکت عطا فرمائی ہے وہ سرکار دو عالم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں 2 سال بڑے ہی مبارک تھے، ہم بڑی خوشحالی میں زندگی گزار رہے تھے، 2 سال مکمل ہو گئے، دستور کے مطابق ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھجوانا تھا۔
خیر میں اور میرا شوہر حضور علیہ السلام کو لے کر محمد عربی کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے معلوم پڑا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی وبا آئی ہے۔ کہنے لگیں اپنے شوہر کے ہمراہ سیدہ آمنہ حضور کی حقیقی والدہ سے کہنے لگی دیکھیں نا یہاں وبا آئی ہے، آپ کا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، کچھ عرصے کے لیے اور دے دیں۔ تو چونکہ وبا آئی تھی ماں دینے کو راضی تو نہ تھی، مگر اپنے بیٹے کی صحت کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ حلیمہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ کہتی ہے میں لے آئی، عمر میں بڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ اماں جی، حلیمہ سعدیہ کو بھی اماں کہتے تھے، اماں جی میرے دوسرے بھائی بہن نظر نہیں آتے، یہ کہاں باہر صبح کے وقت چلے جاتے ہیں؟ تو کہا میں نے گال چوم کے کہا بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ اماں میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ کہا بھی آپ بھی ساتھ چلے جاؤ۔ کہا کہ محمد بھی بکریاں چرانے کے لیے ہمراہ ہو گئے کہ دروازہ کھلا اور میرا بیٹا ہانپتا کانپتا حواس باختہ گھر میں داخل ہوا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے کہا بیٹا خیریت کیا ہوا، محمد کہاں ہے؟ کہا اماں جی ہم بکریاں چرا رہے تھے، یک لخت کیا دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ آگے بڑھے، سفید رنگت والے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے محمد کو لیٹایا، ہمارے سامنے اس کا پیٹ پھاڑا، کچھ نکالا، اور اماں میں تو دیکھ نہیں سکا، میں تو بھاگ کے آ گیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اور حواس باختہ ہو گئی، دوڑی دوڑی چراگاہ میں پہنچی، کیا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان کھڑے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا خیریت کیا ہوا؟ تو مبارک کی زبان میں کہنے لگے اماں معلوم نہیں، چند گھڑ سوار آئے تھے، سفید رنگت والے، سفید لباس پہنا، انہوں نے مجھے زمین پہ لٹایا، میرا پیٹ پھاڑا اور کوئی چیز اندر سے نکال کے کسی اور چیز کو داخل کر دیا، مگر عجیب بات ہے ماں جی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے احساس تک نہیں ہوا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی میں ڈر گئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس پہ کسی کا سایہ، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے واپس مکہ میں چھوڑ آتے۔ کہا کہ ہم پھر مکہ مکرمہ آ گئے، وقت سے پہلے سیدہ آمنہ نے دیکھا، کہا حلیمہ خیر ہے جلدی آ گئی ہو؟ کہا میں نے سارا واقعہ منوان بیان کر دیا، اور ساتھ ہی کہا مجھے لگتا ہے کسی اسیب نے کوئی سایہ نہ کر دیا ہو۔ سیدہ آمنہ نے سنا تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور جلال میں فرمانے لگی خبردار حلیمہ اس بیٹے کے بارے ایک بھی لفظ کہا، تمہیں معلوم ہے یہ معمولی بیٹا نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی ہمارے شہر سے اللہ رب العزت نے قحط سالی کا خاتمہ کر دیا، خشک سالی دور ہو گئی، اور اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جانے لگا۔ اور جب یہ پیدا ہوا میں نے دیکھا ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ بڑی برکتوں والا بیٹا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مطمئن ہو کے واپس آ گئے۔ دوستان محترم، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ الم نشرح کی تفسیر میں لکھا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہ کھولا۔ اس کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم طراز ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ تو جو ابھی ذکر کیا بچپن میں، اور دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تاکہ آپ نوجوانی کے خطرات سے محفوظ رہیں، اور تیسری مرتبہ جب آپ غار حرا میں تھے کہ وحی نبوت کو آپ برداشت کر سکیں، اور تیسری مرتبہ جب آپ معراج پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تاکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ اسی شق صدر کا کمال ہے، اللہ رب العزت کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا، اور وہ باتیں ہوئیں جو محب اور محبوب کے درمیان ہوا کرتی۔ حاضرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں ابریشم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارا آپ کا دین و دنیا میں حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔